فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمنین ینظر بنور اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نعت شریف کے ایک دو شعر پڑھنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب قدیر آج کی محفل کو قبول فرمائے۔ موسم برس رہا ہے، بادلیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ آج رحمت خدا لوٹ کر جائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے نعت شریف۔ الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا دم نکل جائے، الہی پڑھیے نا ساتھ میں، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا دم نکل جائے، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے،
وہ اور لوگ ہیں جو مدینے میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، سنی اپنے جھوپڑے میں ڈھونڈتا ہے، لوگ پلینوں میں جا کے پلان فیل کر کے آتے ہیں، امام صاحب کو جھوپڑے میں رسول اللہ مل گئے۔ نزا کی بہت توجہ سے سنیں، ہاں، نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، الہی نزا کی ہچکیوں میں۔ دیکھیے زندگی بھر جس کو آپ تڑپ تڑپ کے یاد کرے ہیں، آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں اور وہ وہاں رہے، بھیگے بھیگے زندگی کا ہر سکھ دکھ نظر انداز کیا، ایک ہی آرزو رہی، نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا دم نکل جائے۔ اللہ رب قدیر، دنیا کیسی تو گزرتی ہے، گزر جان دو پرواہ نہیں، مگر مولا جب وقت آخر ہوگا، صحابہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ رخ مصطفیٰ سامنے ہو، اللہ کریم ایسا کرم فرما دے کہ جب ہماری روح بھی نکل پڑے تو آنکھوں کے سامنے رخ زیبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ نمنت نہا دری میں خانہ مستم، نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنید و شبلیو اتار شد مست۔ وہ اور ہی لوگ ہیں جنہیں موت آ گئی سیماب، وہ اور ہی لوگ ہیں جنہیں موت آ گئی سیماب، نگاہ یار سے نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے، وہ اور ہی لوگ ہیں جنہیں موت آ گئی سیما، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں۔ بات پوری نہیں ہوئی، شاعر بڑا اچھے انداز سے مزے لے کے بول رہا ہے، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں،
مگر مومنوں کے سینے میں. بار بار جب بھی جانے کا ارادہ آ گیا تو ذرا کسی کی مدد یہیں کر دینا. میں کھل کے نہیں بول رہا ہوں, مولویوں فتویٰ لگا دیں گے. بار بار جانے کا اگر ارادہ آ جائے تو اس شعر کو بار بار دہرانا. ہاں مگر میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں. کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے. کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے. ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں. ہر جگہ ہے ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں. کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے. ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں. حضرت اشرف العلماء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں شعر نظر کر رہا ہوں. تم نے پی کتابوں سے ہم نے پی نگاہوں سے. تم نے پی کتابوں سے ہم نے پی. بہت ہے فرق ساقی تیرے میرے پینے میں. بہت ہے فرق ساقی تیرے میرے پینے میں. کونوا مع الصادقین. کیا کرنا ہے؟ مرید بن جانا ہے. کونوا مع الصادقین. سیدھی سادی بات تو یہ ہے نا, سچوں کے ساتھ ہونا. مطلب کیا؟ مرید ہو جانا ہے. انشاءاللہ جتنے حضرات مرید ہیں بہت بہتر ہیں. جو باقی ہیں آج سادات کرام آئے ہیں, سادات عظام آئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ رب قدیر نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سیدھی سادی کچھ باتیں کروں گا, زیادہ جوش اور جذبات میں نہیں آؤں گا, کیونکہ خالی سبحان اللہ کہنے سے بات نہیں چلتی. گھر جائیں گے تو اپنی ماں کو, اپنی بہن کو یہاں کی باتیں بتا سکنا. ہمارے جذبات کو لے کر آپ کے جذبات بھی ابھر گئے. دونوں جذبے ایسے ہو گئے گھر جانے تک بھول گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میری کچھ باتیں تو گھر کو لے کے جاؤ, کیونکہ میں گلبرگہ سے یہاں تک تم کو کچھ باتیں دینے کے لیے آیا ہوں. اور انشاءاللہ حضرت خواجہ کی سزراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی نظر عنایت ہم تمام پر ضرور ہو جائے گی. یہ بارگاہ حضرت بندہ نواز ہے. اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے. دیکھے اگر کوئی نگاہ امتیاز ہے کہ شان کا یہ سید گیسو دراز ہے. کامل کو در یار کے سجدوں سے نہ روکو, قربان جہاں دل ہے وہاں قیمت سر کیا. کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو, خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کبھی کسی کے ساتھ. آج میں نسبت پہ بات کروں گا, ساتھ ہونے پر بات کروں گا, مرید ہونے پر بات کروں گا. آپ جانتے ہیں نا انسان کیا ہے؟
جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کی طبیعت میں آتا ہے. جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے وہ اس کی طبیعت میں آتا ہے. اس لیے دیکھنے سے پہلے سوچ کے دیکھو کیا دیکھ رہے ہو, اور سننے سے پہلے سوچ کے سنو کیا سن رہے ہو. اگر آپ ایک اچھے کی صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھے بن جائیں گے. اشرف العلماء کے متعلقین کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی شرفیت آ جائیں گی. آپ کسی دنیا دار کے ساتھ اور صبح سے شام تک دنیا کی باتیں کرنے والے کے ساتھ رہو گے تو آپ کے اوپر بھی وہی اثرات آئیں گے. نیکوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کی طبیعت پر سکون غالب ہوگا, اور اگر آپ بروں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ وحشت میں مبتلا ہیں, پریشانی میں مبتلا ہیں. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے اور سننا ہوتا ہے. جو اندر اترے گا وہ آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے پیر سے ظاہر ہوگا. اگر آپ اچھے لوگوں کو دیکھو گے تو آپ بھی اچھے بن جائیں گے, اور آپ برے لوگوں کو دیکھو گے آپ بھی برے بن جائیں گے. مرید ہونا کیا ہے؟ مراد کو پہنچنا ہے. مرید ہونا کیا ہے؟ مراد کو پہنچنا ہے. اب مراد کیا ہے؟ ایمان کی زندگی, ایمان پر خاتمہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرید ہونے سے کیا ملتا ہے, مرید ہونے سے کیا ملتا ہے؟ عزت کی زندگی ملتی ہے, ایمان پر خاتمہ ملتا ہے. بے نمازی تھا, نمازی بننے کی ترغیب ملتی ہے. کنجوس تھا, بخیل تھا, سخی بن جاتا ہے. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک دنیا کرتا تھا, مگر اب حال یہ ہو گیا ہے خاموش بھی بیٹھا ہے تو اس کا دل اللہ کا ذکر کرنے کے قابل بن چکا ہے. مرید کیا ہے؟ نگاہ سے نگاہ کیا ملی؟ جناب جینے کا طریقہ بدل گیا, آپ کے انداز سے طرز زندگی بدل گئی. اللہ نے کھلے طور پہ فرمایا. کس سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا. کونو مع صادقین. کس سے؟ ایمان والے. کیسے ایمان والے؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنے والے. ایمان والے بھی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. لوگ بولتے ہیں نا میں نماز پڑھتا ہوں, بس الحمدللہ اللہ نے مال دیا, میں حج بھی کر کے آیا ہوں, اور بار بار عمرے کو بھی جا رہا ہوں, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اچھا ہوں میں, بولے مجھے مرید بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسوں کو اللہ کریم نے کان کھول کر کہا دیکھو اتقوا اللہ کا مطلب ہوتا ہے تم نمازی ہو, تم زکات دینے والے ہو, تم حج کرنے والے ہو, تم روزہ رکھنے والے ہو, تب تو متقی کہلائیں گے نا. اتقوا اللہ کا معنی یہی ہے, پرہیزگار ہیں. پرہیزگاری کے بعد یہ حکم ملا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اپنے ایمان کو, اپنے تقوی پرہیزگاری کو, اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس کے ساتھ ہو جاؤ جس کے ساتھ ہونے سے شیطان بھی گھبرا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہو جاؤ جس کی سنگت آپ کو نظر سے نظر کو نظر مل گئی, نظر سے نظر کو نظر مل گئی, ادھر تھی سو دنیا ادھر ہو گئی. مرید ہونا صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہے, مرید ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مولا کریم تو نے جو فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولے ملے گا کیا؟ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کے ہاتھوں میں تم جب ہاتھ دو گے, اللہ کریم فرما رہے ہیں ہم نے ان پر انعام کیا ہے, جب تم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو تم پر بھی انعام ہو جائے گا. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شہزادگان تشریف لائے ہیں. اللہ رب قدیر خدم درویش رد ہر بلا. خدم درویش آواز سے بولیے. خدم درویش رد ہر بلا. پیر کا خدم ہر بلا کو رد کر دیتا ہے. آپ میرے ساتھ اور تھوڑی دیر سننا ہے آپ کو میرے سے اور تھوڑا. کہہ رہا تھا میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مانا مطلب کیا ہم نے؟ کسی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. نظر سے نظر کو نظر مل گئی. نظر سے نظر کو حضور نظر سے نظر کو نظر مل گئی. ادھر تھی سو دنیا ادھر ہو گئی. نمن تنہا دری میخانہ مستم، جنیدو شبلیو اتار شد مست. یہ نگاہ کریمانہ ہمارے معصوم میرے پیر میرے والد بزرگوار فرماتے ہیں بیٹا سادات کی آنکھوں میں دیکھو. کہاں دیکھو؟ اولاد فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھو. ان کی آنکھوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، ان کے والد نے ان کے والد کو دیکھا ہے، اور یہ تسلسل جاری ہے. حضرت سلطان سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رحمت اللہ علیہ کو کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کی آنکھوں میں مطالعہ کر لو. یہ تسلسل یہ سلسلہ جاری ہے مولا کائنات تک. پھر مولا کائنات سے خاتون جنت اور مولا کائنات کی نسبتوں سے مدینے والے آقا تک دید جاری ہے. خدمت میں عرض ہے حسن عمل پہ ناز میرے دشمنوں کو ہو. اللہ کے لیے چلو، اللہ کے لیے چلو. حسن عمل پہ ناز میرے دشمنوں کو ہو، میں ساتھ لے کے جاؤں گا نسبت رسول کی. حسن عمل پہ ناز میرے دشمنوں کو ہو، میں ساتھ لے کے جاؤں گا نسبت رسول کی. ان آنکھوں کا مطالعہ، ان آنکھوں کا مناظرہ، ان آنکھوں کا دیکھنا تو دیکھنا رہا جناب، ان کے قدموں کو دیکھنے والا بھی بلند مرتبہ پاتا ہے. اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، ورنہ یہ دنیا کہے گی اپنا بنا کے بیگانہ کر دیا. کہہ رہا ہوں میں، سن لیجئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. دیکھو جو پیر یہاں بلندی عطا کرتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائے گا. عقیدہ رکھیے، اعتقاد مضبوط رکھیے. رحمت خدا تو بہانہ تلاش کرتی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ہو جائیے کسی کے، ہو جائیے، ہو جانے میں بیڑا پار. نہیں ابھی جوان ہیں، ٹھہریے، ابھی پڑھ رہے ہیں، مرید بننے کے لیے اور تھوڑا ٹائم دیجیے. کیوں نہیں؟ ذرا امی سے اجازت لینا ہے. مشائخین عظام بڑے سادات کرام سامنے جرت کے ساتھ بول رہا ہوں، سن لو. مرید ہونے کے لیے نہ اماں کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے. اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ مریدی اس بات کی علامت ہے کہ حضور میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے. میری دنیا سنواریے، میری آخرت سنواریے، مجھے اپنا بنا کے رکھیے. دنیا میں اگر تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے بنے تو بولیں گے نا. جتنے مرید ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، صرف جو مرید ہیں ہاتھ اٹھائیے. دیکھیے سب فخر سے بول سکتے ہیں. اب جو اٹھانے سے رہ گئے، دنیا نے مجھے تم نے
اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر۔ بنے تو بولیں گے نا، بنے تو بولیں گے نا، اگر بنے نا طاعت پہ فخر کیے، اطاعت پر ٹکے رہے اور بہک گئے۔ نمازیں بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت خواجہ کی سزرات بندہ نماز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے رات بھر نوافل پڑھو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ مرشد کی اجازت سے 2 رکعت پڑھ لو۔ اجازت یافتہ ہوتے ہو جب مرید ہو جاتے ہو، مراد کو پہنچ جاتے ہو جب مرید ہو جاتے ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ان کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھیے ذرا سب بھی بولتے رہنا حق ہے کیا، حق ہے کیا، حق ہے۔ مرید ہو جاؤ، مراد کو پہنچ جاؤ۔ حضرت خواجہ گیسو راز بندہ نماز بلند پرواز شہباز رحمت اللہ علیہ خدمت میں آ کے عرض کیا، ایک مرید نے حضرت مولانا علاء الدین گوالیار رحمت اللہ علیہ بندہ نماز کے پہلے خلیفہ، حضرت خواجہ کی ایک 5 منٹ اور آپ اشارہ حکم فرماتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھائی بیمار ہے حضرت، دعا فرمائیں۔ مرید بننا کیوں ضروری ہے؟ یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں عام مطالعے میں نہیں ہوتا، ہم اس زمین سے آئے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالی کچھ معلومات میں ہمارے اضافہ ہو جائے۔ مولانا علاء الدین گوالیار رحمت اللہ علیہ بندہ نماز کے پہلے مرید، پہلے خلیفہ۔ ہوا ایسا کہ مولانا علاء الدین نے کہا حضرت دعا فرمائیں، میرے بھائی شمس الدین ہیں، طبیعت علیل ہے، دعا فرمائیں کہ صحت مند ہو جائیں۔ کہا حضرت بندہ نماز گیسو رحمت اللہ علیہ نے اچھا، تھوڑا سا پانی لیا، بندہ نماز نے پی لیا اور کہا جاؤ اپنے بھائی کو پلا دو۔ کسی کے تھے تو کچھ پانی ملے گا نا، کسی کے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا، ہے ہی نہیں کون پکڑے گا؟ ارے اس سے بڑے مقدر کیا ہوں گے کہ فاطمہ کا لال آپ کو پکڑے گا۔ فاطمہ کا لال اگر تم کو پکڑ لے، کیا جرت کہ نفس تم کو ستائے؟ فاطمہ کا لال پکڑ لے، کیا جرت کہ تم کو دنیا ستائے، شیطان ستائے؟ فاطمہ کے لال کے حوالے ہونے کا نام ہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے، کچھ اور کام نہیں۔ فاطمہ کے لال کے ساتھ ہونا ہے، فاطمہ کے لخت جگر کے ساتھ ہونا ہے۔ یاد رکھ لو، کلیلہ جنہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس میں ایک بات کہی گئی ہے، سب سے جلدی جو سزا ملتی ہے دنیا میں وہ سزا غداری کی سزا ہے۔ غداری کی سزا سب سے پہلے ملے گی، اور غدار یہ ہے کہ فاطمہ کے لال سے دور رہیں، اور وفا یہ ہے کہ فاطمہ کے لال کے ہمیشہ قریب رہیں، اور یہ فاطمہ کے لال ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی وہ جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جس کا چہرہ دیکھو کون یاد آئے؟ وہ لوگوں کو تسبیح لے کے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، وہ لوگوں کو 40 دن کا چکر کاٹ کے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، اور یہاں یہ ہے ادھر ہاتھ سے ہاتھ کیا ملا، ادھر نگاہوں سے نگاہیں کیا ملی، دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت علاء الدین گوالیار رحمت اللہ علیہ کو حضرت بندہ نواز نے ذرا پانی پیا اور کہا یہ جاؤ تمہارے بھائی کو پلا دو، یہ پانی پلا دو، اور وہ چلے گئے، پانی پلا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت شمس الدین گوالیار رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا علاء الدین نے عرض کیا، بولے حضور بھائی انتقال کر گئے ہیں، کرم فرما دیجئے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا وصال کے بعد، کیا انتقال کے بعد آپ کے بھائی آپ کے خواب میں آئے؟ واہ،
लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूं, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूं, मेरी जीत और हार तुमसे है। लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूं। सुन लो, अशरफी होना सिर्फ अशरफी होना नहीं है, अशरफी होना इस बात की अलामत है कि आपने अपना दीन और धर्म इनके नाम कर दिया है। जब इनके नाम कर दिया है तो सुन लो, तुम्हारे सूरतों से जो झलक निकलती है वो देखकर दुनिया वाला कहता है देखो ये अशरफी है। तुम्हारे चेहरे बदल जाते हैं, देखो ये बंदा नवाजी है। जनाब हजरत बंदा नवाज ने पूछा क्या तुम्हारे भाई ख्वाब में आए हैं? तुम्हारे भाई क्या ख्वाब में आए हैं? हजरत अलाउद्दीन ने कहा हुजूर ख्वाब में नहीं आए हैं। हजरत ख्वाजा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ आज सो जाओ, वो तुम्हारे ख्वाब में आएंगे। वाह, वो तुम्हारे ख्वाब में आ जाएंगे। गए, ये आराम कर रहे हैं, इधर भाई को सुलाना जानते हैं और उधर से उनके भाई को बुलाना जानते हैं। ऐसे हस्ती को बंदा नमाज कहते हैं। कहा, अब भाई से पूछ रहे हैं, बोले हुजूर बंदा नमाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मैं आपसे पूछूं कि खबर की पहली रात कैसे गुजरी। हजरत शम्स जो गुजर गए हैं ख्वाब में जब आए तो कह रहे हैं क्या मेरे खबर की पूछते हो भाई? ख्वाब में बात हो रही, क्या खबर की पूछते हो? मेरे नज़ा के वक्त, मेरी रिहलत के वक्त, मेरी दुनिया से जुदाई के वक्त जब फरिश्ता रूह लेने के लिए आया तो एक तरफ शैतान आया हुआ था। हजरत बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फरिश्ते के हवाले कर दिया। कूनू मा सादिकीन, आज अगर इनके हाथों में हाथ होंगे दुनिया तो दुनिया, खबर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। याद रख लो, हुस्ने अमल बहुत अच्छा है मगर यही गुमान लेके डूब जाता है। मैंने जो इताअत करनी थी मौला कर लिया, मुझे ताअत पर भरोसा नहीं है, फातिमा के घराने की निस्बत पर भरोसा है। जब निस्बत लेकर जाओगे तो पहचानने में सहूलत हो जाएगी। बगैर निस्बत के जाओगे कौन पूछेगा? इत्तखू फिरासतल मुमिनीन यंजुर बिनूरिल्लाह, इनकी निगाहों से बचो। मैं सीधा साधा तर्जुमा कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा। इनकी निगाहों से बचो। क्यों? जब ये देखते हैं तो इनकी निगाहों से अल्लाह का नूर जाहिर होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हजरतों के तुफैल में यहाँ पे जितने भी आप हजरात तशरीफ लाए हैं सबकी दुनिया आखिरत में अल्लाह सलामती अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला खानकाही निज़ाम और खानकाही निज़ाम से वाबस्तगी अता फरमाए। खानका वाले ही असल हैं। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 12 साल मुसाफिर खाने की झाड़ू दिए हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। लोगों ने पूछा गज़ाली? कहा वो धोखेबाज जमाना मुझे याद ना दिलाओ, मेरा दौर तो अबू अली फारमीदी के हाथों में जो हाथ दिया उसके बाद से शुरू होता है। हाथ में हाथ दिए रहना, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करना। जब हाथ में हाथ दिए हो, निस्बत से पहले जो अमल होगा वो रद्द भी हो सकता है, कबूल होने की कोई गारंटी नहीं। मगर जब निस्बत जुड़ जाएंगी तो नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हैं, नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हैं। क्या आपने नहीं सुना? हदीस मुबारक में आया है 70,000 औलिया अल्लाह ऐसे हैं, अल्लाह करीम उनको फरमाएगा अपने साथ बिला हिसाबो किताब 70,000 अपने चाहने वालों को जन्नत में लेके चले जाओ। क्या आप वो जन्नतियों में नहीं बनना चाह रहे? इंशाअल्लाह ताला आज जितने हजरात और बाकी हैं सिलसिले में दाखिल होने के लिए वो भी अपने हाथों को सिलसिले अशरफिया से मुस्तफीज फरमाएं, फीज़ व बरकत हासिल कर लें। और जो पहले से मुरीद हैं अल्लाह करीम उन सब की मुरीदी को कबूल फरमाएं। हजरत सैयदना सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनान रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान अल्लाह हम सबको अता फरमाए। हजरत सैयदना अशरफुल उलमा अशाह हामिद अशर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान अल्लाह हम सबको अता फरमाए।
اللہ کریم سرکار کے درجات تو بہت بلند ہیں، ان کی نسبتوں سے مولا ہماری بھی درجات کو بلند فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کو اللہ پاک فرمائے، ہماری روحانیت میں تجلیہ عطا فرمائے، ہمارے دل کو اللہ دنیا سے تخلیہ فرمائے، ہمارے دلوں کو ہمارے خیالات کو اللہ خوب روشن فرمائے، بد عقیدہ اور بد عقیدگی سے اللہ ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔